بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال تھا صرف شریف خاندان خوفزدہ ہے صورتحال سے، یعنی اقتدار کی آرزو ہے اور بےتاب کر دینے والی آرزو ہے، اور ان کے حواری جو ہیں وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے اقتدار کے لیے، لیکن کچھ بن ہی نہ پڑا، اور پذیرائی ہو نہیں رہی اور مقبولیت عمران خان کی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں ان کا خوفزدہ ہونا فطری تھا۔ خاندان میں بھی اختلافات تھے، خواتین کے نشستوں پہ بھی اختلافات تھے، حمزہ اور مریم کے اختلافات الگ، وہ الگ خواب دیکھ رہے تھے شہباز شریف صاحب کہ بھائی صاحب کا پاؤں پھسلے تو میں وزیر اعظم بن جاؤں، وزیر اعظم کو الگ اندیشہ کہ بھئی ہر کہیں سے خبریں آ رہی ہیں، جو بھی سروے ہو رہے ہیں ان کے خلاف ہیں، بڑھ کے مار رہے تھے مگر کچھ بات تو نہیں بن رہی تھی۔ اب پتہ چلا کہ وہی خوفزدہ نہیں ہیں، سب کے سب خوفزدہ ہیں۔ اچانک یاد آیا ہے جہانگیر ترین کو اور مولانا فضل الرحمان کو اور دوسرے لوگوں کو کہ یہ تو پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ظلم اٹھا دیا، اور اگر پشاور ہائی کورٹ نے کیا ظلم اٹھا دیا، ان کا نشان تھا، انہیں واپس کر دیا، اور وہ پہلے احمد ولی خان نے سنگباری کی، پھر اوروں نے کی، دھمکیاں دے رہے ہیں، عدالتوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عدالتوں کو، اور ساری کاوش یہ ہے کہ فوج سے تصادم کرا دیجئے، خود تو کچھ کرنے کے نہیں، اور ان کو بس 9 مئی یاد ہے اور کچھ یاد نہیں۔ وہ کس نے کہا تھا کہ تمہیں لے دے کے ساری داستان سے بس یاد ہے اتنا کہ اورنگزیب ہندو کچھ تھا، ظالم تھا، جفاجو تھا۔ ویسے وہ اس کے دور میں سب سے زیادہ مندروں کی سرپرستی ہوئی تھی اور بہت عہدے ملے تھے، وہ تو قصے کہانی ہی ہیں، تو وہ تو خیر موضوع نہیں ہے اس وقت۔ وہ ایک احمد شاہ رنگیلا کا واقعہ یاد ہے، لکھنؤ کے جو تھے، واجد شاہ سوری، وہ کہیں نہا رہے تھے سوئمنگ پول میں، اس وقت سوئمنگ پول تو مستعمل نہیں تھا، وہ بڑے اچھے تالاب بنائے جاتے تھے اور مغلوں نے ہی اس کی بنا رکھی تھی، تو وہ کہیں سامنے نکل آیا، کنیزیں تھیں اور بادشاہ سلامت تھے، نواب صاحب تھے، بادشاہ تو خیر خاک تھے وہ، تو کنیزوں نے شام کو دیکھ کے شور مچا دیا، ارے کوئی مرد ہے، ارے کوئی مرد ہے، تو کچھ دیر میں وہ بھی شور مچا رہا تھا، ارے کوئی مرد ہے، ارے کوئی مرد ہے۔ یہ سب یہ کہہ رہے ہیں فوج سے کہ بھائی آپ سنبھالیں، ہم سے سنبھلنے کا نہیں، آپ سنبھال کے اقتدار ہمیں سونپ دیں۔ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، اور ان کی حیثیت کنیزوں سے زیادہ کیا ہوگی؟ ویسے ہی نوٹنکی ہو رہی ہے، الیکشن کون سا ہو رہا ہے 8 فروری کو، مطلب امیدوار جا نہیں سکتے، مہم چلا نہیں سکتے، اور تائید اور تجویز کنندگان پکڑے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا صفاقی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی درندگی ہو سکتی ہے۔ اس پہ بھی یہ ہے کہ عدالتوں پہ کیا انہیں یاد نہیں، ابھی کچھ فیصلہ ہے، خیر میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ جسٹس بابر ستار نے فیصلہ صادر کیا ہے کہ کوئی حق نہیں ہے اپنا ڈپٹی کمشنر کو شہریار افریدی اور MP3 MP کے تحت اور شاندانہ گلزار کی گرفتاری، اور انہیں اجازت دی ہے کہ وہ جائیں اور وہ مہم چلا سکتے ہیں۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب نے بہت سخت ریمارکس دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں فیصلہ اپنا جو نوٹ لکھا تھا انہوں نے، وہ آپ کے لیے کافی نہیں، آپ چاہتے میں بھی ایک نوٹ لکھوں، ظاہر ہے ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ نگران حکومتوں کا، اور نگران حکومتوں تو انہوں نے صاف کہا کہ نگران حکومتوں کا کام الیکشن کرنا ہے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، ان کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اجازت دے دی، گوہر علی خان کو اجازت دے دی، چیئرمین کو، عمران خان سے مشورے کے لیے، اگرچہ سپرنٹینڈنٹ کی موجودگی میں ہے لیکن بہرحال اجازت دے دی، حالت خراب ہے۔ تو جناب 700 ٹکٹوں پہ مشاورت کرنی ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی چلا رہے تھے، حتیٰ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ ان کے حکم سے ہوا، تو
ڈیریل کرنا چاہیے. کہا جسٹس میاں گل اورنگزیب نے کہ نگران حکومت الیکشن کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے. میرا اندیشہ یہی ہے, کوئی بہانہ چاہیے. ڈر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں سردی ہے, بڑی سردی ہے, سردی میں کاروبار زندگی رک جاتا ہے, اور دہشت گردی ہے. تو دہشت گردی 2013 میں تو اس سے کہیں زیادہ تھی, اور 2002 میں بم برس رہے تھے اور ڈرون حملے کر رہے تھے. آپ نے الیکشن لڑا تھا اور حکومت بنائی تھی اس کا فائدہ اٹھا کے. اب اس دفعہ کوئی زیادہ سردی پڑنے والی, اور فیبری میں جا کے تو سردی کم ہو جاتی ہے نسبتاً. بہت چھوٹا سا علاقہ ہے, وہ لوگ اس کے عادی ہیں, وہ سخت موسموں کے ہزاروں برس سے عادی ہیں, اور اس میں وہ اپنی معمول کی زندگی گزارتے ہیں. تو جسٹس صاحب نے اپنا سوالات نگران حکومت پہ اٹھائے ہیں, اور یہ کہا کہ مشاورت بنیادی حق ہے, نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. اور یہ کہا اپنا کہ الیکشن ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ اشتہاری ملزم کی, یہ جسٹس باقر نجوی صاحب نے کہا, سوری, الیکشن ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ اشتہاری ملزم کی سیکورٹی نہیں ہو سکتی. جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے. اور جناب جسٹس میاں گل اورنگزیب نے منظور پشین کیس میں جو ریمارکس دیے, قانون کہتا ہے کہ جب ایک آدمی پہلے ہی گرفتار ہو تو بس مقدمہ آگے چلائیں, مقدمے میں رہا ہو جائے, چھوٹ جائے, تو اس کے باہر آنے کا انتظار کریں. پھر اگر کوئی ہے اس کے قصوروار اگر ہے تو گرفتار کیا جائے. حالت یہ ہے کہ میاں والی میں اپنا جنرل نیازی شہید جو تھے, میجر جنرل ثناء اللہ نیازی شہید کے سکے بھائی امین اللہ نیازی کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اب ان کی 5 روزہ حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے. گرفتار کر لیا تھا, یہ شاید گرفتار کرنے والے تھے. یہ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی ہیں. یہ شہداء کا بڑا اکرام ہے ان کو. اچانک ان کو شہید آ گئے. شہیدوں کی زمین الاٹ کرنے والے مولانا فضل الرحمان کو شہید یاد آ گئے, پہنچ گئے. شیخ محشر میں جب پہنچے تو مال نہ دارت, جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارت. چیخ رہی ہیں سیاسی جماعتیں, شاہ محمود کی اتنی توہین کی گئی ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہے, عمران خان جیل میں ہے, ان کے بہت سے لیڈر جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں, اور کیا ہے جو نہیں ہو رہا, وہ بار بار کیا اس کو دہرایا جائے. اس کے باوجود اتنے سہمے ہوئے ہیں, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے بھائی, اس کے باوجود اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ مقابلے پہ نہیں آ سکتے, میدان میں نہیں نکل سکتے, ابھی تک ہمت نہیں پڑ رہی. اور ایک ہی خواہش ہے ان کی کہ اس کو بلے کا نشان واپس لے لیا جائے, پارٹی پہ پابندی لائی جائے. بعض لوگوں نے نام لے کے کہا, اب اس کو دہراتے ہوئے جھجک ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ بے شرمی کی کوئی حد بھی ہوتی ہے. بعض لوگ تو انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ اس کو قتل ہی کر دیا جائے. بھائی قتل کرنے کی کوشش تو کی گئی, جس نے بھی کی اللہ جانے, مگر وہ تو بچ رہا. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے بڑی زیادتی کی. باقیوں نے بھی فرمایا. اب آئین کا آرٹیکل 199 صاف کہتا ہے کہ ہر ہائی کورٹ کو یہ حق ہے کہ وفاقی معاملات پر وہ فیصلے دے سکتا ہے جو وفاقی امور ہیں. اور الیکشن کمیشن ایک وفاقی ادارہ ہے, اور جو کچھ الیکشن کمیشن کر رہا ہے 12 فیصلے اس کی عدالتوں نے مسترد کیے جو مجھے یاد ہیں, لمبی فہرست سے میں پڑھ کے آپ کو کیا سناؤں. حال مولانا فضل الرحمان کا یہ ہے کہ مسلسل ہارتے ہیں اپنے حلقے سے 2013 سے. اور کس سے ہارتے ہیں؟ کوئی بڑا لیڈر ہے وہ جس سے وہ ہارتے ہیں؟ اصل میں تو عمران خان سے آتے ہیں. دانیال عزیز کے والد چودھری صاحب, کیا اس میں گرامی تھا ان, چودھری عزیز صاحب, وہ بھٹو صاحب نے ان کو بلایا اور وہ ہار گئے تھے ملک سلیمان سے. تو انہوں نے کہا آپ وہی ہیں جو بڑی ان کی تکریم تھی اور بڑے وہ سیاسی حرکیات کے سمجھے جاتے تھے, بڑا مزاج میں تحمل اور شائستگی بہت تھی. تو بہت مقبول تھے وہ اخبار نویسوں میں اپنے علاقے میں.
مجلس آرا آدمی تھے. تو بھٹو نے ان سے کہا کہ آپ بھائی ہیں جو ملک سلیمان سے ہار گئے. انہوں نے کہا بھٹو صاحب ملک سلیمان سے میں کیا ہارتا، میں آپ سے ہار گیا. عمران خان سے یہ لوگ ہار چکے اور ہمت بھی ہار چکے. شکستہ دل تھے مگر حوصلے نہ ہارے تھے. شکستہ دل ہیں اور حوصلے بھی اب کے گئے. وہ بھائی ان کا خیال تھا حکومت سے جائے گا، نامقبول ہوگا، پریشان ہوگا، اور وہ اول تو ملک سے چلا جائے گا. اول یہ کہ کر کیا سکے گا، پارٹی کی تو تنظیم اچھی نہیں تھی، انہیں بھی پتہ تھا، سب کو پتہ تھا. مگر وہ تو ایسا طوفان اٹھا، اور سب سے بڑھ کر یہ اس کی قوت کا راز یہ ہے کہ یہ نکمے ہیں، یہ نااہل ہیں، یہ کوئی کام ڈھنگ کا کر سکتے ہی نہیں، ان کے بس کا ہی نہیں ہے. اتنی مہنگائی بڑھی، اتنی مہنگائی بڑھی، اور اتنی ڈالر کی پرائس بڑھ گئی، اور روپے کی قدر اس قدر کم ہو گئی جس کی آدمی امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی. نگران حکومتیں بنی اور وہ ایسے لوگوں پر مشتمل بنی، اب کیا ان کے بارے میں کہوں. خیر، اور وہ اپنے جو ہے فریق بن گئیں. ادھر سے خان صاحب نے غلطی کی، قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا، مساوی ہو گئے اور صوبائی حکومتیں توڑ دیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ بڑا نادر موقع ہے، حکومت کا لطف اٹھائیں، اپنے مقدمات ختم رہیں. ان پہ مقدمات کون سے بنائے تھے عمران خان نے؟ ایک منی لانڈرنگ کا کیس جس پہ گواہ موجود، شہباز شریف کا اور حمزہ کا گواہ موجود، وعدہ گواہ موجود، اور دستاویزی شہادتیں موجود. اور وہ دو آدمی پراسرار حالت میں جو اس مقدمے کے تھے، وہ چینی والا جاوید غالباً نام تھا اور ڈاکٹر رضوان، وہ پراسرار حالات میں مر گئے. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی کیا مدد کرے جی. بس یہ مختصر سی بات ہے، رات کو بات کروں گا انشاءاللہ آپ سے. یہ الیکشن ان فیکٹ یہ ہار چکے، اور عمران خان ٹھیک کہتا ہے کہ اگر یہ جس طرح کے الیکشن کرنا چاہتے ہیں، کرنا تو چاہتے ہیں، مطلب یہ اس طرح کے الیکشن کرنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اس طرح کشتی لڑنا چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں اس کے، اور یہ اکیلے کھیلیں، مقابلے میں کوئی ٹیم نہ ہو. اب فرض کیجئے یہ کر لیں، مگر ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ کر تو کچھ سکتے ہی نہیں، اہلیت تو اللہ نے دی نہیں. پھر اتنے حصے دار ہیں، مولانا فضل الرحمان کا حصہ ہی کوئی کم نہیں ہوگا. پھر جناب پیپلز پارٹی جو بڑا ڈرامہ کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب 300 یونٹ بجلی میں 70% لوگ 300 یونٹ استعمال کرتے ہیں، فری دے دیں گے، تنخواہیں دگنی کر دیں گے. زرداری صاحب کہتے ہیں $5 بلین میں سمندر سے کما دوں گا. 500 روپے تو آپ نے سمندر سے کما کے نہیں دیے. نالے تو صاحب کبھی کرائے نہیں، سڑکیں تو مرمت کرائی نہیں کبھی، کوڑا تو اٹھوایا نہیں. $5 بلین، $5 بلین کیا؟ وہ تو ٹرالے آتے ہیں گوادر سے، ساری مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں. اس پہ تحریک اٹھی، اس پہ ایک نیا لیڈر پیدا ہو گیا، مولانا ہدایت الرحمان. $5 بلین کیا، $10 بلین، $15 بلین کا کیا جا سکتا ہے، بتدریج ہو سکتا ہے. یہ جو سیمی پریشس سٹون ہیں سوات کے، ان کا میں نے بہت پہلے عمران خان سے کہا تھا اور اس کی ایک سٹڈی کی تھی کہ یہ $5 بلین کی انڈسٹری تو یہ بچ سکتی ہے، اور پرائیویٹائزیشن سے بڑی بچت ہو سکتی ہے. مگر کوئی کرنے والا ہے، انہوں نے کبھی کوئی کام کیا ہے؟ تو درون درچے کر دی کہ برون خانہ آئی. بس یہی ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کو، رات کو بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ.